معزز ناظرین اکرام، آج اقبال اکیڈمی پاکستان نے یوم پاکستان 23 مارچ کی مناسبت سے اس خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا موضوع نظریہ پاکستان کے تقاضے اور عصر حاضر ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان بہت ہی خوبصورت اسکالرز موجود ہیں۔ ہمارے سب سے پہلے اسکالر جناب محترم فرخ سہیل گوئندی صاحب موجود ہیں۔ ہم سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بہت ہی خوبصورت صحافی اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے دوسرے اسکالر جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ بہت ہی خوبصورت تاریخ دان ہیں۔ سر آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے تیسرے اسکالر جو ہمارے اس ادارے اقبال اکیڈمی پاکستان کے منتظمین اعلیٰ ہیں، ڈائریکٹر ہیں، میری مراد جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، سر ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 مارچ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی خوبصورت دن اور تاریخ ساز دن ہے۔ قوموں کی زندگی میں چند دن ایسے آتے ہیں جنہیں تاریخ ساز اور عہد ساز کہا جا سکتا ہے، اور 23 مارچ بھی پاکستان کی تاریخ میں اہمیت رکھتا ہے۔ تو اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے، نظریہ پاکستان پہ بات کریں گے۔ یہ وہی دن ہے کہ جب علامہ اقبال کے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانان بر صغیر نے ایک ولولہ انگیز جذبے کے ساتھ ایک تحریک کا آغاز کیا اور قرارداد لاہور کے نام سے ایک باقاعدہ عہد کیا۔ اسی عہد کی تجدید کو کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں اپنے پہلے اسکالر جناب محترم فرخ سہیل گوئندی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، سر نظریہ پاکستان ہے کیا؟ واہ، کیا شاندار سوال ہے۔ اصل میں یہ بہت اہم بات ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، تو اس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ پاکستان کیوں، ہندوستان کی آزادی کے وقت پاکستان کی ضرورت کیوں محسوس ہو گئی۔ ہمارے ہاں کچھ چیزوں کو ہم گڈ موڈ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام کے دو بہت اہم اصول ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد اسلام کا وہ ستون ہے کہ میں نے کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق مارا، استحصال کیا، تو اللہ معافی کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ وہ انسان کے آگے مجھے معافی ہے، اس سے میں نے معافی لینی ہے یا اس کا میں نے حق ادا کرنا ہے۔ اسی طرح جو نظریہ پاکستان ہے، جو میں اس کو سمجھاؤں، پورا مطالعے کے بعد اپنی زندگی کی نصف صدی لگا دی، یہ استحصال کے خلاف ایک نئی مملکت کا قیام تھا کہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے 700-800 یا 1000 سال ہندوستان میں حکمرانی کی، مغلوں کی، سلاطین کی، تو اس کے بعد جو دوسرے طبقہ تھا جو میجورٹی میں تھا، ہندو جو تھے میجورٹی میں تھے، تو مسلمانوں کا میرے خیال یہ فیئر تھا کہ ہم اگر اس انڈیپینڈنٹ ہندوستان میں اس طرح آزاد ہوئے تو ہمارا ایکسپلائٹیشن ہوگی۔ تو ایک نیا کانسیپٹ آیا کہ قرارداد لاہور کی شکل میں، جس کا آپ نے ذکر کیا۔ تو یہ ایک استحصال کے خلاف ہے نظریہ پاکستان۔ مزدور کا حق، محنت کش کا حق، کسان کا حق، عورت کا حق، تعلیم کا حق، ریاست پر یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ وہ بنیاد ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جیسا روشن خیال چہرہ اور علامہ اقبال جو ہائیڈلبرگ اور ولایت تک پڑھنے گئے، ان لوگوں کا اگر یہ فلسفہ ہے تو یہ فلسفہ جدید دنیا کا فلسفہ تھا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہو، اس کا نظریہ یہی بنتا ہے کہ جو استحصال سے پاک ہو اور قومیتوں کے حقوق، بلوچوں کے حقوق، پشتونوں کے حقوق، کسانوں کے حقوق، سندھیوں کے حقوق، ہندوؤں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں نظریہ پاکستان کو ایک خاص طبقے نے، جو کہ پاکستان کی حمایت میں اس طرح نہیں تھے پیش، انہوں نے اس کی ایک نئی ڈیفینیشن کوئی 50s 60s میں دینی شروع کر دی۔ اور دیکھیں، میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرا پاسپورٹ نہیں چیک کرنا جب میں نے روزے قیامت کو اٹھنا ہے، اس نے میرے اعمال دیکھنے ہیں، میری مملکت نہیں۔ یہاں پر جو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ معاملات زندگی ہے جو میں نے حقوق العباد کا ہے۔ تو پاکستان حقوق العباد سے تعلق ہے نظریہ پاکستان۔ اگر یہاں کے حقوق ہم نہیں دیتے انسانوں کو تو یہ نظریہ پاکستان نہیں ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں قرات اچھی کرتا ہوں، میں تلاوت اچھی کرتا ہوں، تو اس کا تعلق میری ذات سے ہے، یہ اس کا تعلق سماج سے نہیں۔ اور ہم سارے مسلمان ہیں، 1000 سال پہلے مسلمان تھے، میں کم از کم 400-500 سال سے میرا خاندان مسلمان ہوا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو یہاں رہنے میں۔ لیکن جو میجورٹی تھی وہ یہ فیئر محسوس کرتی تھی کہ پاکستان کے اندر
ہم ایک ایسے استحصالی نظام میں رہیں گے کہ ہم ڈبل استحصال ہوگا، ایک استحصال ہوگا نظام کا اور ایک حکمرانی کا۔ تو نظریہ پاکستان لوگوں کے حقوق کی بات ہے، محنت کشوں کے اور تعلیم کے حقوق، قومیتوں کے حقوق۔ اور پاکستان کس نے بنایا؟ پاکستان ان قوموں نے بنایا۔ دیکھیں یہ بلوچ پہلے بھی تھے، پشتون بھی تھے، پنجابی، سندھی، بلتی۔ پاکستان نیا تصور ہے۔ پاکستان تو 1940 میں بھی تصور نہیں تھا جب قرارداد لاہور تھی۔ تو پاکستان ایک نیا تصور ہے، قومیتیں پہلے تھی، اگر ان کے حقوق بھی ہم دیں تو یہ چیزیں حقوق سے جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا حقوق اللہ، اسی طرح حقوق کے عوام جو ہے پاکستان کے، وہ ہے نظریہ پاکستان۔ ٹھیک، بہت ہی خوبصورت نقطہ پیش کیا، موقف پیش کیا نظریہ پاکستان کے حوالے سے۔ چاولہ صاحب، جس طرح کہ فاروق صاحب نے یہ نقطہ پیش کیا ہے نظریہ کہ نظریہ پاکستان کی بنیادی اساس اتصالی نظام کو ختم کرنا، اور یہ بھی فرمایا کہ دین مجموعہ ہے دو چیزوں کا، عبادات اور معاملات۔ معاملات آتے ہیں حقوق العباد میں، اور جو عبادات آتی ہیں حقوق اللہ کے ضمن میں آتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں اب بھی دیکھا گیا ہے کہ عبادات میں لوگ انفرادی طور پر تو بہت اوج کمال تک پہنچتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، لیکن بحیثیت سوسائٹی اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں، جہاں ہمارے معاملات ہیں وہاں بہت کمی دکھائی دیتی ہے۔ ایک شخص نمازی بھی ہے لیکن وہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، لیکن اس کے معاملات درست نہیں۔ وہ جو ہم نے آغاز میں پاکستان بنانے کے لیے جو نظریہ سوچا تھا کہ یہ ایک اسلامی فلاحی مملکت ہوگی، یہاں اتصالی نظام نہیں ہوگا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہم کس حد تک معاملات کو بہتر کر سکے ہیں، یا ہم صرف ابھی اپنی عبادات کو بھی بہتر نہیں کر پائے؟ میرا خیال ہے جتنا گوئندی صاحب نے تفصیل میں بیان کر دیا کہ 1940 میں ہمارے اکابرین کا، خاص کر علامہ صاحب 1930 سے 38 تک، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 میں قرارداد لاہور میں جو اپنی تقریر کر کے قراردادوں میں پیش کیا، اور نظریہ ہوتا ہے بحیثیت قوم، اجتماعی سوچ کا نام نظریہ ہوتا ہے۔ اس وقت اجتماعی سوچ کسی خوف کی بنا پہ نہیں تھی، ہندوؤں کا خوف نہیں تھا ہمیں، نہ ہی انگریزوں کا خوف تھا۔ ایک ہماری آزادانہ سوچ بتدریج سردیوں سے چل رہی تھی کہ ہم اپنی ایک مسلمان علیحدہ شناخت رکھتے تھے، اور اس وقت ہم نہ سندھی تھا، نہ بلوچی تھا، نہ پنجابی تھا۔ اس وقت جنگ جو چل رہی تھی وہ یہی چل رہی تھی کہ ہندو ہے اور مسلمان، اس وقت کا فنامن، تاریخ کو ہم تاریخ سے ہٹ کر نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو استحصال کا یہی تصور تھا، اور وہ تصور کیوں آیا؟ پہلے تو نہرو رپورٹ میں انہوں نے باتیں کی کہ جب ہم ہندو راج لے کر آئیں گے، تبھی پھر رنگیلا رسول بھی کتاب چھاپ دی، علامہ صاحب یہیں لاہور میں ہی تھے، جیسے ان کے ساتھ واقعات ہوئے، تبھی انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلم اکثریتی صوبوں میں، نارتھ ویسٹ میں اور پھر نارتھ ایسٹ میں بھی انہوں نے بات ازاں ذکر کیا، ہمیں جہاں ہم اکثریت میں ہیں وہاں ہمیں ایک اپنی علیحدہ ملک بنانا پڑے گی۔ پھر قائد اعظم نے 10 سال تک یہ آبزرو کیا اور پارٹیسپیٹ کیا پالیٹکس میں، اور کوشش کی کہ کوئی ایسا وے آؤٹ نکل آئے کہ ہم متحدہ ہندوستان میں رہیں۔ پھر جب قرارداد لاہور پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ملک بنائیں گے جو اس طرف جو سیکولرزم کا نعرہ لے کے آ رہے، اسلام بھی سیکولرزم کی ایک شیپ ہوگی۔ ان کی قرارداد میں، ان کی تقاریر میں جو انہوں نے کہا وہ استحصال سے پاک نظام لانا چاہتے تھے، طبقاتی نظام کا خاتمہ چاہتے تھے، علاقائی استحصال کا خاتمہ چاہتے تھے۔ یہ تو بلکہ بہت پہلے سے قائد اعظم نے کیا۔ رہا آپ کا سوال، یہ بنایا ظاہر ہے 40 سے 47 تک ان کی ایک ایک تقریر میں آپ کو ریلیجن کو دین کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، مذہب کی حیثیت سے نہیں دیکھتے ہیں، اور ان کی باتوں میں مزدوروں کے حوالے سے، کسانوں کے حوالے میں، سرمایہ داروں کے حوالے سے، وہ اور خواتین، مزدور، سب کو وہ اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، اور انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان بنے گا ایک جنت نظیر ہوگا۔ مگر بدقسمتی سے اگر قرارداد لاہور کے مطابق پاکستان بن جاتا اور پنجاب اور بنگال تقسیم نہ ہوتا تو ہمارے نہ ہی جنگیں ہوتی ہندوستان سے، بھارت سے، اور نہ ہی ہمارے معاشی اور معاشرتی اور علاقائی مسائل پیدا ہوتے۔ رہا یہ جو آپ نے کہا کہ ہم کیوں نہیں ہوئے، اس کی لمبی تفصیل ہے۔ ظاہر ہے جو ہمارے اقتدار میں صاحب اقتدار جو لوگ رہے، جب تک کہ وہ اپنا کردار ٹھیک نہیں کرتے،
ٹاپ ٹو باٹم جاتا ہے، باٹم ٹو ٹاپ لانا بہت مشکل، صدیاں لگ جاتی ہیں قوموں کو۔ ہمارے ہاں جو حکمران آئے، ہمارے ہاں جو جاگیردار ایلیٹ کلاس تھی جن کا گوئندی صاحب ذکر کرتے ہیں، ایلیٹ کا کلاس نے اب ڈی سینٹرلائزیشن کرنے ہی نہیں دی، اپنے اختیارات کو، اپنی پاور کو، اپنی دولت کو، اس کو ارتکاز ہونے نہیں دیا، اور نتیجتاً ہمارا جو نچلا طبقہ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے مرتے گزر گیا، ہمارے علاقائی مسائل پیدا ہو گئے، لسانی ہو گئے، پھر اس میں بھی دیکھنا قومیتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں جب احساس محرومی پیدا ہوتی ہے۔ بنگال میں پہلے ہو گئی احساس محرومی، اب اور صوبوں میں بھی ہو رہی ہے۔ تو جو کہا نا کہ وہ کیوں نہیں ہوا، کیوں کا جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے کردار اور گفتار میں تضاد نہ رہے۔ تو اب تضاد جو نہ رہے، میرے نہ رہے، میں تو ایک ٹیچر کے ہونے کے ناطے یہ باتیں تو کر سکتا ہوں، جب میں عمل پہ آتا ہوں تو شاید میرا بھی عمل اس طرح آئیڈیل نہیں ہے کہ لوگ دیکھ کر اس کو سبق حاصل کریں۔ تو ہمیں انڈیویجولی ہمیں اس پر توجہ دینی پڑے گی۔ یہ آج کا پروگرام ہی اس سمت میں ایک طرف کوشش ہے کہ ہمیں بیک ٹو دا بیسکس پہ جانا پڑے گا، ہمیں علامہ صاحب کے خطوط کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، شاعری کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، قائد اعظم کی قرارداد لاہور میں تقریر کا دیکھنا پڑے گا جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوؤں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، خواتین کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر پاکستان ان کے ویژن کے مطابق ہوتا، موتھ ہٹن میوٹیلیٹڈ اور بیمڈ پاکستان نہ ملتا، لولا لنگڑا اور مسخ شدہ چہرے والا پاکستان نہ ملتا، تو آج جو نان مسلمز ہوتے تقریباً 30% ہوتے۔ تو ہمارے ہاں آٹومیٹکلی پروگریسو اسلام کا تصور ہوتا۔ ہمارے ہاں جو خام گڑبڑ کر دی گئی ریلیجن اور پالیٹکس میں، جو کہ جناح گاندھی جی کو کہتے تھے کہ آپ نے ریلیجن کو پالیٹکس میں خلافت مومنٹ میں لائے، وہ ہم پاکستان بننے کے بعد لے آئے، جس سے ہمارا جو آپ بول رہے ہیں، شاید یہ آپ کا سوال ہی نہ بنتا کہ ہمارا کردار، ہم مذہب سے ضرور روشنی لیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا مذہب ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا مذہب تو ہمارے کردار سے نکلنا چاہیے، لیکن وہ نہیں نکل رہا ہے۔ بہت شکریہ رفیقی صاحب۔ کہا جاتا ہے، اور ہم نے بہت ساری کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ جانا ہے، اور کہ پاکستان کے تصور کے پیچھے اقبال کی جو سوچ ہے، ان کی فکر ہے، وہ بہت زیادہ کار فرما ہے۔ خطبہ الہ آباد کی صورت میں وہ واضح طور پر سامنے آئی۔ تو اقبال نے اس مملکت کے لیے کون سا خواب دیکھا تھا کہ وہ مملکت کا بنیادی خد و خال کیا ہوں گے، اور کیا آج کا پاکستان اسی خد و خال کے مطابق ہے؟ زید جان، یہ بہت بنیادی نکات پہ مشتمل سوال ہے آپ کا۔ ماشاءاللہ جس طرح گوئندی صاحب نے اس حوالے سے بھرپور حوالے دیے اور ڈاکٹر چاولہ صاحب نے زبردست تفصیل دی، میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کائناتی نظام ہے، اس میں ایکسیڈنٹلی کچھ نہیں ہو پاتا، بلکہ یہ اسکیم آف تھنگز، فلسفے کی زبان میں اسکیم آف تھنگز میں مختلف عناصر جو کار فرما ہے، وہ ایک مخصوص زاویے کے تحت کسی بڑے پیش خیمہ کام کے لیے عوامل مرتب ہوتے جاتے ہیں۔ برصغیر کی جو قدیم ترین ہسٹری ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں نظریہ پاکستان کا آغاز محمد بن قاسم کے حملے کے وقت سے ہی ہوا تھا، لیکن بعد میں صورتحال، تاریخ کی ارتقائی تناظر اور برٹن کالونیل سسٹم کے دوران مسلمانوں کے ساتھ جو امتیازی برتاؤ رکھا گیا، بلکہ مغلیہ دور میں جو عقائد وغیرہ مسخ ہونے لگے، اس طرح مختلف عوامل جڑتے رہے اور بالخصوص حضرت علامہ جب ہائر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں مغرب کی ترقی دیکھ کے اور یہاں مشرق میں مسلمانوں کی زبوں حالی دیکھ کے تو ایک مخصوص نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یار ہماری بقا اور ہماری دوام کس چیز میں مضمر ہے۔ تب جا کے
وہ نظریات مرتب کرتے ہیں پوری اسلامی امہ کی بنیاد پہ، تو اس میکینزم کے لیے ایک بیس کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ وہ پلیٹ فارم پاکستان کی نظریہ پاکستان کی صورت میں علامہ اقبال نے ڈیزائن کیا، تو وہ یہ تھا کہ برادر اقوام بلا تفریق رنگ، نسل، زبان، صرف ایک عقیدے کی بنیاد پہ ایک ہی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے محو سجدہ ہوتے ہیں اور محو رکوع ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا جو کنسیپٹ ہے، رنگ، نسل، جغرافیے اور ثقافت سے ماورا، وہ نظریہ رہ گئی حقوق کی بات۔ حقوق میں جہاں جہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے من حیث القوم، اس کی اعادہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تلافی کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علامہ نے فرمایا تھا کہ مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، از ہمی خاک جہان دیگر ساختن است۔ یہ جو سرزمین ہے، ہم نے زندہ دلوں کی مذہب میں خواب پریشانی کی گنجائش ہے ہی نہیں، ہم نے اسی دھرتی سے ایک نیا جہان بنانا ہے۔ اب اگر ہم ابھی سے ہی تہیہ کرے، ریکنسائل کرے، محاسبے سے گزرے، اپنے خود احتسابی کے متبرک عمل سے اپنے آپ کو گزارے، خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنے اپنے دائرہ کار اور دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے یہ سوچے کہ ہم نے اسٹیٹ کے لیے کیا کیا اور ہم اسٹیٹ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد ہماری یہ تطہیر، ہمارے عمل کا تطہیر من حیث القوم اس وقت واقع ہوگا جب ہم یہ سوچے، یہ ارادہ کرے کہ ہمیں اس بنور سے نکلنا ہے اور ہم نے عظیم اہداف حاصل کرنے ہیں۔ دیکھیے جی، آپ کی جغرافیکلی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، آپ کا بحیرہ عرب، سینٹرل ایشیا، یہ جو آپ کی سراؤنڈنگ ہے، اتنا اہم اسٹریٹجک پوائنٹ پہ خدا نے مسلمانوں کو یہ اسلامی مملکت عطا کیا ہے، اور سیم خدا نے، پروردگار نے اس مملکت خداداد کو ایٹمی صلاحیت سے نوازا۔ رہ گئی بات یہ کہ ہم اس کو کس طرح لے جائے اور پوری اسلامی امہ کی امامت کا کام کس طرح اس خطے سے لیا جائے، ان امور پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات کی ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب نے کہ ہمیں ریکنسائل کرنا ہوگا، اپنے آپ کو خود احتسابی کے کٹہرے میں پیش کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اب تک کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اور ہمیں اپنی اصلاح پر توجہ دینا ہوگی۔ تو یقیناً اقبال بھی کہتے ہیں، فرماتے ہیں، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ تو ہر لمحہ ہمیں اپنی خود احتسابی کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو ہم جانیں گے فاروق صاحب آپ سے کہ اس وقت پاکستان کو بنے تقریباً کوئی 78 برس ہو چکے ہیں اور ہم 23 مارچ کو منا رہے ہیں۔ تو آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ 23 مارچ کی مناسبت سے ہمارے اس دیکھنے والوں کو کیا میسج جانا چاہیے کہ پاکستان کو کہاں کہاں درستگی کی ضرورت ہے، بحیثیت قوم ہمیں کن کن چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ جی جان صاحب، بہت اہم بات ہے، چونکہ تقاضوں پر ہے۔ ریاست تو بن گئی، نظریہ بھی موجود ہے، اب ریاست کے آج کے تقاضے کیا ہیں؟ یعنی ریاست عوام سے نہیں بنتی، ریاست کسی جغرافیے کا نام نہیں ہوتا، ریاست قوم سے بنتی ہے، اور اس قوم کے لیے بھی ریاست کچھ کرے نا۔ نظریہ پاکستان میں، جیسے میں نے پہلے کہا، اگر دنیا کی ایک الٹریٹ ریاست ہم پیدا کر رہے ہیں، زیادہ پاپولیشن ہو رہی ہے، چھٹی بڑی آبادی ہے دنیا کی، اور 2.5 لاکھ بچے اسکولوں میں نہیں جاتے، اور ایک بڑی تعداد جو اسکولوں میں جاتی ہے وہ کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے جب ہم چونکہ نظریہ پاکستان کو مذہب سے ضرور جوڑتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، تو پھر اقرا سے آغاز کیا جائے پاکستان کا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ خیرات دینا نہیں ہے کہ ہم 420 ارب روپیہ جو ان سے خیرات بانٹ دیں، 2,000 روپے، اس کی بجائے ہم اسکول، کالج، یونیورسٹیز بنائیں۔ جب تک کوئی قوم مجھے انسانی تاریخ میں کوئی تہذیب دکھا دیں، اور اسلامی تہذیب سے پہلے اور بعد میں، جس نے تعلیم کے بغیر ترقی کی ہو۔ ہم جو 3 لوگ بیٹھے ہیں اور آپ سے میں 4، اگر میرے پاس تعلیم نہ ہوتی تو میں کسی لوہاری دروازے کی دکان میں ملازم ہوتا۔ خود علامہ اقبال، چونکہ وہ فیوڈل نہیں تھے، اگر وہ تعلیم حاصل نہ کرتے، اور تعلیم حاصل کرنے وہ کہاں گئے،
تو بات یہ ہے کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، کئی مسائل ہیں، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جب تک تعلیم اور جدید تعلیم نہیں دی جاتی، لازمی ریاست میں جو مقتدر لوگ ہیں، پالیسی میکر، سیاسی لوگ جو ہیں سب جماعتوں کے، ان کو میں ابھی ملا جب وہ منشور بنا رہے تھے، عرفان صدیقی صاحب کو اسپیشل جا کے ملا کہ آپ منشور کمیٹی کے ہیڈ ہیں تو میں آپ کو دوست کی حیثیت سے ملنے آیا ہوں، لیکن ایک ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے ملے آیا ہوں، آپ اپنے منشور میں لکھیں اور یہ شامل کریں کہ آپ بسیں چلائیں، آپ رکشہ بانٹیں، آپ گاڑیاں بانٹیں، لیکن ایجوکیشن ایمرجنسی لگائیں۔ ہم 6 بہن بھائی اگر ہم نہ پڑھتے ہم کچھ بھی نہ ہوتے، ہمارے یہاں بتا دیا گیا ریڈی لگا لو۔ مجھے پاکستان کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے اخوت، میں کھل کے بات کرتا ہوں، رانجھا صاحب ملے جو اس پروجیکٹ کے ایک ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر امجد صاحب کے ساتھ، تو کہتے ہیں اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، ریڈی والے کو پیسے دیں گے، وہ ریڈی لگائے گا نا، پھر ریڈی لگائے گا، پھر ریڈی لگائے گا۔ اب ہم نے IT سینٹر بنایا۔ میں نے کہا یہ وہ بات ہے جو میں 19 سال کی عمر میں سمجھ گیا کہ لوگوں کو شعور دینا ہے۔ تو جب تک آپ لوگوں کو علم نہیں دیں گے، سماج نہیں ترقی کرے گا، ریاست ترقی نہیں کرے گی، قوم ترقی نہیں کرے گی، امت مسلمہ کیسے ترقی؟ ترکی کو ہم بڑا آج کل آئیڈیلائز کرتے ہیں، میں 40 سال سے ترکی پڑھ رہا ہوں، کیا ترکی امت مسلمہ کی قیادت کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ اس نے ترقی کی ہے، اپنی قوم کو ترقی دی تعلیم کی بنیاد پر، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، اور اس بنیاد پر ہی وہ اچھے مسلمان بھی ہیں اگر اچھے ترک ہیں۔ تو پاکستان میں جو تقاضے ہیں نظریہ پاکستان کے، یہ باتیں بڑی اہم ہیں جو ہم ہسٹری کی کرتے ہیں۔ میں چونکہ آج کی ہسٹری کو مانتا ہوں، آج نظریہ پاکستان کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو لازمی تعلیم دی جائے، ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کریں چاروں صوبے، وفاق، اور پاکستان کو 5-4 سال کے اندر ایک لٹریٹ قوم میں بنا دیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بے زمین کو زمین دے دو، بے تعلیم کو تعلیم دے دو، یہ پھر خود ہی اپنا پاکستان بنا لیں گے۔ جب تک ہم ان کو تعلیم نہیں دیں گے، ہم خیرات دیتے رہیں گے، ریڑیاں لگواتے رہیں گے، موٹیویشنل اسپیکر تقریریں کریں گے، کاروبار کر لو، بزنس کر لو۔ ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے پتا چلا نمبل یونیورسٹی کا یہاں ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے، لینگویجز کوئی نہیں پڑھتا ہے، MBA پڑھتے ہیں، چونکہ نوکری ملتی ہے۔ حالانکہ لینگویج پڑھنے سے اب چین کے اندر مجھے ایک معلومات ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کوئی امت مسلمہ کی قیادت کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ایک پروفیسر دوست ملے جو چین پڑھ کے آئے کہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے کالم چھپتے ہیں، جتنی خبریں، جہاں لفظ چین آ جاتا ہے، ان کے پاس سافٹ کمپیوٹر ہے، ہائیلی سافٹ ٹیکنالوجی، جہاں چین آ جاتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہیں اہمیت۔ تو پاکستان میں دا موسٹ امپورٹنٹ امیجیٹ نئی حکومت آئی ہے، میں ان کو پھر کہوں گا، آج بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظریہ پاکستان کی خدمت یہ ہے، لوگوں کو تعلیم یافتہ ڈاکٹر صاحب بنا دیں، پاکستانیوں کو ڈاکٹر صاحب بنا دیں، آپ کی طرح سارے پاکستانی بنا دیں، یہ سارا کچھ سیکھ جائیں گے، یہ جہاز بنانا، یہ کمپیوٹر بنانا۔ تو میرا خیال ہے آج تعلیم دی جائے، سب لوگوں کو لازمی تعلیم دی جائے۔ یہ آج 78 سال کے اندر اگر ہم لٹریٹ سوسائٹی بنا دیں، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہم کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ ایک جاہل سماج کا، سوری ٹو سے۔ اگر ہم لٹریٹ سماج کا کریں گے تو یہ خود اپنا دفاع کر لیں گے۔ تو ہمیں یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس سے تو پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بنیاد ہے، اچھے اسکول بنائیں جائیں، اور تعلیم پرائمری اسکول سے شروع ہوگی، PhD سے نہیں، نیچے سے۔ اگر نیچے کی تعلیم اچھی نہیں ہے، میں جس اسکول سے پڑھا تھا بہت کلاس کا اسکول تھا، آج تک میری شخصیت میں وہ اسکول چھایا ہوا ہے۔ یونیورسٹی ہوگی، ہائر اسٹڈیز ہوگی، لیکن وہ اسکول کی بنیاد جو میرے 10 سال کے استاد تھے، انہوں نے جو میری تربیت کر دی، وہ آج تک میرے میں قائم ہے۔ صحیح، زبردست زبردست۔ چاولہ صاحب، جس طرح کہ فاروق صاحب نے کہا کہ نظریہ پاکستان کی اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم کو عام کیا جائے، لیکن المیہ میں جو محسوس کرتا ہوں، تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں، لیکن ہمیں جو نصاب میں پڑھایا جا رہا ہے وہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا۔ تھیوریٹیکل پر بہت زیادہ فوکس ہے، پریکٹیکل جو نالج ہے، جدید علوم ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو مہارت فراہم کرنے والے علوم ہیں، ان کو نہیں پڑھایا جاتا۔ اگر کچھ چند ادارے بھی ہیں وہ تھیوریٹیکل میں اڑے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی کیا گزارش ہے؟ اچھا، بہت شکریہ، بڑا اچھا سوال ہے۔ جو گوئندی صاحب نے کہا وہ ظاہر ہے کہ ہم الٹریسی کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کا جو سوال ہے کہ لٹریسی کے علاوہ اگر ہم سکل پیدا نہیں کرتے تو وہ پھر لا حاصل رہ جاتا ہے۔ میرا خیال یہ بھی انہوں نے جواب دے دیا، میں اس پہ کیا کہوں گا۔ ظاہر ہے دیکھیے، یہ علم جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے یہ کمپیوٹر جب آیا 80s میں تو وہ انقلاب تھا، اب کمپیوٹر کے اتنے ورژن آ گئے ہیں، وہ موبائل میں کمپیوٹر آ گیا ہے۔ تو ظاہر ہر دور کے تقاضے بدلتے رہیں گے۔ اصولی طور پر گوئندی صاحب نے جو بات کی نا، پہلے ہمیں بچوں کو بنیادی تعلیم دے دیں۔ بنیادی تعلیم اگر ہم دے دیں، مثلا
3 کروڑ بچہ ابھی تک سکول نہیں جا پا رہا. اور سکول میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھی کامیاب ہوئے جنہوں نے ٹاٹوں کے سکولوں سے پڑھا, وہ بھی کامیاب ہوئے. یعنی لاہور کا سینٹرل ماڈل سکول, اسی سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, بڑے بڑے سائنسدان. آپ کوئٹہ سے دیکھ لیجئے, کہاں اعلیٰ کالج نہیں ہوا کرتا تھا, اب پھر بھی لوگ پنجاب میں آ کر, دہلی میں جا کر, علی گڑھ میں جا کر تعلیم حاصل کرتے رہے. ابھی ہمیں کیا کرنا ہے, تعلیم کو ہمیں فوکس کرنا ہے آئی ٹی پہ, اور آئی ٹی پہ ظاہرہ بہت لیٹ ہو گئے. ہمیں دینا, جواہر لال نہرو نے تو 60s میں یہ لے گیا تھا, انڈیا لے گیا تھا, اور ابھی ہمیں 80 میں چانس ملا, ہم نہیں گئے. 90 میں چانس ملا, ہم نہیں گئے. پھر یہ خیر الفا ٹاور ہم نے بنا دیا. اب ہم نے کوشش کی ہے یونیورسٹیوں میں بھی. میں یاد ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, ان دنوں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ نیا بنا تھا, الیکٹرانکس نیا بنا تھا, 80s کی بات کر رہا ہوں. لیکن پورے پاکستان میں ایسا نہیں تھا. یہ جال ہر جگہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں جانا چاہیے اور پھیلنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن. دیکھنا یہ فرق تھا, علی گڑھ کے خلاف یہ ایک مہم چلی جو محمد علی جوہر نے کہا کہ جی یہ سارے زیادہ تر ہم لوگ کلرک پیدا کر رہے ہیں, انگریزوں کے ساتھ جو سرکاری ملازمین پیدا کر رہے ہیں, ہم ہنر والے نہیں پیدا کر رہے. اچھا, یہ چیز ہم نے پاکستان بننے کے بعد مس اس طرح کی ہے. یہ مس اس طرح نہیں کی کہ ہم نے ٹیکنیکل سکول یا کالج یا یونیورسٹیاں نہیں بنائی, لیکن اس مطابق نہیں بنائی جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی. تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس ریکوائرمنٹ کو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں امپاور کرنا ہے لوگوں کو. صرف یہی نہیں کہ پڑھ لکھ جائیں, ایسا پڑھ لکھ جائیں کہ وہ معاشرے کے لیے با اثر ہوں اور ان کو یوزفل سٹیزن بنیں, اور پھر اپنے گھر کی, اپنے معاشرے کی تعمیر میں حصہ لیں. جی بہت شکریہ. رفیقی صاحب, جس طرح کہ چاولہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت نشاندہی کی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آئی ٹی اور مہارت سکلز پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت نوجوانوں میں بڑی مایوسی اور ایک کسمہ پرسی کی کیفیت پائی جاتی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں, کیونکہ آپ ماہر اقبالی آدمی ہیں, اقبال کی فکر پر آپ کی گہری نظر ہے, وسیع مطالعہ ہے. اقبال اس مایوسی کے ماحول میں اس ملت کو, بالخصوص نوجوانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں, اور اس پیغام پر عمل پیرا ہو کر کیا ہم ترقی کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں؟ بالکل پہنچ سکتے ہیں. اور بات یہ ہے جس طرح حضرت علامہ کے نظریات ہے وہ تو اقوام کی تشکیل نو اور افراد کی شخصیت کی کردار سازی کے حوالے سے ایندھن فراہم کر دیتے ہیں. وہ تو فکری خوراک کا منبع ہے. بات یہ ہے جو نکات بالخصوص میرے شرکائے گفتگو نے جن نکات پہ بالخصوص ایجوکیشن کے حوالے سے جو بات کی, اس سلسلے میں میرا ایک تجویز ہے. خدا کرے کوئی صاحب اختیار ہماری یہ گفتگو سن رہا ہو. جوانوں کی مایوسی, اقبال تو مایوس سینوں میں امید کی دیے جلانے والا ہے. فکر اقبال تو جہالت سے لڑنے والا ہے. وہ تو ایک متحرک مواد پرووائڈ کرتا ہے. ہمارا جوان اس لیے مایوس ہے کہ ایک اینگل یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو رہا سہا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ طبقاتی نظام تعلیم ہے. اس وقت آپ کے ملک میں جو تعلیمی نظام ہے تعلیم ہے, تعلیمی نظام نہیں ہے, نظام ہے تعلیم ہے. ایک ٹاٹ سکول سسٹم ہے. وہ کیا پڑھا رہے ہیں کمپٹیٹیو ایگزام میں, وہاں سے آ کے کہاں سے کیا. ایک آپ کا انگلش میڈیم سکول ہے, ایک آپ کے یہ بیکن ہاؤس اور فلانا ہاؤس اور فلانا. ادھر سے آپ کا اے پی ایس کا الگ کریکولم, الگ نصاب. یہ 4-5 طرح کے امتیازی رویے, اور ساتھ آپ کا مدارس سسٹم میں فردر پھر ایک وفاق بورڈ ہے, ایک تنظیم الاساتذہ ہے, پتہ نہیں کتنے بورڈ اس میں بھی بن گئے. میں سمجھتا ہوں بہترین مستحکم وفاق کی استحکام کا ایک بنیادی سبب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایجوکیشن کو سینٹرلائز کریں. جس طرح آپ نے دفاع کو سینٹرلائز کیا ہے, آفٹر 18 امینڈمنٹ بھی دفاع صوبوں
کو تفویض نہیں ہوئی، سینٹرلائز ہے ایجوکیشن کو. ایک تو خدا را ہمارے بجٹ سسٹم میں ایک جو ٹرم ہے سڑک بلڈنگ بنانے کے لیے ڈیولپمنٹ ورکس کی ٹرمینالوجی ہے، لیکن ایجوکیشن کی فنڈ کے لیے نان ڈیولپمنٹ ہے. تو کیا یہ غیر ترقیاتی کام ہے؟ آپ سڑک تو بنا رہے ہیں، قوم نہیں بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو لاس ہو رہا ہے. یہ ٹرم آزاد اقوام کا شیوا نہیں ہے، یہ کالونیل سسٹم کے بقایا جات ہے، اس کی تطہیر ناگزیر ہے. جتنے ہم تاخیر کے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہی ہم زوال میں کے دلدل میں پستے جائیں گے. بات یہ ہے کہ اس کو ڈیولپمنٹ ورک قرار دیا جائے، بلکہ اس میں بھی ترجیحی بنیادوں پہ ہمارا ٹیچر، ہمارا پروفیسر، ہمارا استاد، فیکلٹی سب سے زبوں حالی اور قسم پرسی کی حالت میں اس وقت جی رہا ہے. ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے، ان کو مراعات دیے جائے تاکہ وہ ہمارے نسل نو کی اس نہج پہ تعلیمی ابیاری کرے، تاکہ کل وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ایچ آر کا ایندھن نہ بنے، بلکہ اقبال کا وہ تقدیر ساز بنے، وہ صاحب کردار، وہ سخت کوش، وہ سخت جان، وہ مہم جو بنے، جو نہ صرف اپنے نجات دہندہ ثابت ہو سکے بلکہ خطے کا نجات دہندہ ثابت. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس جو ایجوکیشنل سسٹم کی اختیارات ہیں سب کو دوبارہ سینٹرلائز کرے، بالخصوص ایجوکیشن کے، اور ایک ہی نصاب پڑھایا جائے. قومی یگانگت کے لیے ناگزیر ہے. جتنے اس میں آپ تمام اکائیوں کے ثقافتوں کو مد نظر رکھے، تمام اکائیوں کے مشاہیر کو، علماء، ریفارمسٹ موومنٹس کے جو لیڈرز ہیں جتنے بھی ہیں ان کو حصہ دے، اور ایک سینٹرلائز ایجوکیشن سسٹم، ایک سینٹرلائز کریکولم ہو جو آپ کو ملی وحدت کا درس دے سکے. بہت ہی خوبصورت میسج آپ نے رفیقی صاحب دیا. اور ایسا ہی ہے، ہمارے حکمران جو ہے وہ پلوں کے نام تو اقبال پہ رکھ رہے ہیں، لیکن جو افکار تازہ کی بات جو اقبال کر رہے ہیں اس پر توجہ نہیں دی جا رہی. جس طرح اقبال نے فرمایا ہے، افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. معزز ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام پر میں اس ادارے اقبال اکیڈمی پاکستان کے ڈائریکٹر جناب محترم ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک کنکلوڈنگ ریمارکس ضرور پیش فرما دیں. میں آج کے اس اہم نشست کے شرکائے گفتگو کا مشکور ہوں. جناب ڈاکٹر چاولہ صاحب جو یقیناً اس قوم کے تعلیمی نبض پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، تو اپنے ایکسپوجر اور اپنے ایکسپیرینسز قوم کے ساتھ شیئر فرما رہے تھے. اور اسی طرح ہمارے گفتگو کے ایک اور اہم رکن جناب گوئندی صاحب کا مشکور ہوں، جو نہ صرف پریکٹیکل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے سوسائٹی کا جو فیڈ بیک ہے وہ کما حق ہو، اور اپنے ایکسپوجر، علم، مطالعے اور مشاہدے کی بنیاد پہ نظریات مرتب کر کے اس پروگرام میں کنکلوڈ کیے. آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ناظرین سے بھی ایک التماس ہے، وہ یہ کہ آئیے اپنے اپنے دائرہ کار اور دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنی ترجیحات کی لسٹ کو ذرا دیکھیے. آیا ہماری ترجیحات میں اسٹیٹ کہیں موجود ہے یا نہیں؟ اگر موجود ہے تو کس نمبر پہ ہے؟ خدا را آزادی کی قدر کیجیے گا تاکہ آپ بہترین اور آزاد اور مستحکم اور پائندہ تر قوم برقرار رہے. شکریہ.